کیا کہ لا الہ الا اللہ کا بنیادی فلسفہ یہ ہے، ہم اللہ کو خالق بھی مانتے ہیں اور اللہ کو مالک بھی مانتے ہیں۔ اب اگلی بات، جب اللہ کو خالق بھی مانا اور اللہ کو مالک بھی مانا، ہم نے اللہ کے دیے ہوئے احکام پہ عمل بھی کرنا ہے۔ سوال یہ ہے ہم اللہ کے احکام پہ عمل کریں گے کیسے؟ کسی بھی ذات کی بات ماننے کے لیے دو باتیں ہونا ضروری ہے، یا انسان اس ذات کو دیکھے اور یا انسان اس کی بات کو سنے۔ اگر آپ کسی کو دیکھ نہیں سکتے اور کسی کو سن بھی نہیں سکتے تو آپ اس کی بات میں عمل کر بھی نہیں سکتے، تو پابندی کیا جا سکتا کہ جس کو آپ دیکھتے بھی نہیں، آپ سنتے بھی نہیں، تو آپ اس پہ عمل کیسے کریں گے؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ میں گفتگو کر رہا ہوں، دوران گفتگو میرے گلے میں کوئی عذر پیش آتا ہے تو مجھے پانی کی ضرورت ہے، تو ظاہر میں کہوں گا بھی مولانا صاحب مجھے پانی دے دیں۔ اب انہوں نے میری بات کو سن لیا تو پانی لے آئیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ میری گفتگو کا تسلسل بھی نہ ٹوٹے اور مجھے پانی بھی مل جائے، تو میں زبان سے بول کر نہیں کہتا کہ مجھے پانی چاہیے، میں ایسے اشارہ کرتا ہوں، ایسے ہاتھ کا اشارہ اور یوں کہتا ہوں، اس کا معنی یہ کہ پانی لے آئیں۔ اب مجھے پانی وہ شخص دے گا کہ مجھے دیکھ لے، اشارہ کرتے یا میری بات کو سن لے۔ لیکن اگر یہاں پہ کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جو آنکھ سے نابینا ہو اور کان سے بہرا ہو، تو اس کو اگر میں کوئی پانی لا اور وہ پانی نہ لائے، پھر میں اشارہ کروں پھر بھی نہ لائے، اس کو کوئی انسان بھی نہیں ڈانٹے گا کہ یار مولانا صاحب پانی مانگ رہے ہیں تو دیتا کیوں نہیں؟ وہ کہے گا کہ مجھے کیا پتا پانی مانگا، نہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں نہ میں ان کو سن رہا ہوں۔ تو کسی بھی ذات کی بات ماننے کے لیے دو باتوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے، یا اس کی ذات کو دیکھے یا اس کی بات کو سنے۔ اب آپ بتائیں، ہم نے جس اللہ کی بات پہ عمل کرنا ہے، نہ ہم نے اس اللہ کی ذات کو دیکھا ہے، نہ ہم نے اللہ کی بات کو سنا ہے، نہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں دنیا میں، نہ اللہ کی بات کو سن سکتے ہیں، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ کی ذات کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اللہ کی بات کو سن بھی نہیں سکتے، تو اللہ کی بات پر عمل کیسے کریں گے؟ اس کا جواب ہمارے کلمے کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ اس سوال کا جواب ہے محمد الرسول اللہ، کہ تم نے میری بات کو ماننا ہے لیکن تم مجھے دیکھ بھی نہیں سکتے، تم مجھے سن بھی نہیں سکتے، اور میری بات پر عمل کیسے کرو گے؟ محمد الرسول اللہ، میں نے تمہیں ایک ایسی ذات اپنے اور تمہارے درمیان بطور واسطہ کی دی ہے، ہمارا نظریہ ہے اس ذات نے اللہ کی ذات کو دیکھا بھی ہے، اللہ کی بات کو سنا بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کو دیکھا بھی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات کو دیکھا بھی ہے۔ ہمارا اشکال تو یہی تھا نہ ہم سن سکتے ہیں اور نہ ہی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ہم اس مسجد میں ہیں، نماز ہوگی، اب اگر مسجد 3 منزلہ ہو، اس کے 3 حال، اب اوپر والے یا نیچے والے وہ خطیب کی بات کو سنے بھی نہ اور دیکھے بھی نہ، تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ اب آپ چاہیں گے کہ وہ دیکھ لیں، تو دیکھیں کیسے؟ بھائی دیواریں ہیں، چلو ایسا کرو مکبر لگا دو، لاؤڈ اسپیکر کا انتظام کرو تاکہ بات کو سن تو لے نا۔ تو اگر وہ دیکھے بھی نہ اور سنے بھی نہ تو امام کے ساتھ نماز ادا کرنے کے پابند نہیں ہے۔ پابند تب ہوں گے جب امام کو دیکھیں یا امام کی بات کو سنیں۔ تو ہم اللہ کی بات تب مانیں گے جب اللہ کی ذات کو دیکھیں اور اللہ کی بات کو سنیں۔ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، پھر اللہ تیری شریعت پر عمل کیسے کرے؟ فرمایا محمد الرسول اللہ، میں نے تمہیں ایسا پیغمبر دیا ہے جس نے خدا کی ذات کو دیکھا بھی ہے اور جس نے خدا کی بات کو سنا بھی ہے۔